الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ آیت 83 ہے سورہ البقرہ. اس کے بارے میں ہم مختصر تفسیر میسر کے نام سے پہلے کر چکے ہیں. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ اس کے تتمہ پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کا ایک دعویٰ تھا بلا دلیل کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ہمیں لن تمسنا النار، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودہ، سوائے چند دنوں کے. آج بھی یہودیوں کا یہی گمان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ عامہ جو ضروریت آدم کے لیے پہلے رسولوں نے بھی بیان کیا، اور ہمارے سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ جو خاتم النبیین ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں بیان کیا. وہ کیا ہے کہ نجات کا دار و مدار اللہ کے ہاں ایمان اور عمل صالح ہے. من کسب سیئۃ، ہاں جو برائیاں کرتا رہا اور اس کی برائیاں اس پہ حاوی ہو گئیں، یہ دوست کی. اور بچنے والے کون ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح پر ہیں. کسی خاندان نبوت سے نسبت یا تعلق یا دعویٰ کہ ہم فلاں نبی کی ذریت ہیں، فلاں کتاب ہمارے بڑوں پر اتری، یہ نسبتیں اللہ کے ہاں کام نہیں آتی. تو اس بات کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی جو حالت ہے، ان کی جو جبلت اور عادت ہے، اس آیت میں اسے بیان کیا. کیا کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین سے حسن سلوک کرو گے، قریبیوں سے حسن سلوک کرو گے، یتیموں اور مسکینوں سے. تو یہاں تک تو ان معاملات حسنہ کا ذکر ہے جو انسان اپنے اقارب ارحام رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے، اور ساری دنیا سے تو کوئی بندہ احسان نہیں کر سکتا. پھر آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عام لوگوں سے کم از کم حسن والی گفتگو کرو، جس میں اخلاق کا مظاہرہ ہو، جس میں فضائل کا مظاہرہ ہو. یہ اصل میں اس آیت میں اللہ نے بیان کیا. اور پھر آگے یہ بتایا کہ تمہارے رویے ایسے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، کہ تم اللہ کی تعلیمات سے اعراض کرنے والے ہو، جس کا مقتضا یہ ہے کہ تمہاری سزا مستقل اور تمہاری ان عہد شکنیوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رکھے. تو تمہارے اعمال اور تمہاری عہد شکنیوں کا تقاضا کیا ہے کہ تم چند دن عذاب میں نہ رہو، بلکہ
पुख्ता अहद व पैमान को तोड़ने के बाद ये खिलाफ़े हिकमत है कि तुम्हें चंद दिन के लिए सज़ा हो। ऐन हिकमत का तकाज़ा ये है कि तुम हमेशा हमेशा के गज़ब और अल्लाह की नाराज़गी के मुस्तहिक ठहर कर फिर अल्लाह ताला की हमेशा हमेशा की अबदी सज़ा में पड़े रहो। ये है इस आयत का खुलासा। तो इस पर हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी मुसन्निफ़ तफ़सीर मआरिफ़ुल कुरान, उन्होंने यहाँ पे फ़वाइद खमसा का ज़िक्र किया, 4 अरबा का 4 फ़वाइद जहाँ जो ज़िक्र फरमाए हैं, मैंने ज़रूरी समझा कि उनकी ज़ुबान में मैं आपके सामने पेश कर दूँ, इसलिए कि अहले इल्म व सलाह, अहले तक़वा और अकाबिर की ज़ुबान का अपना एक असर भी होता है और फिर उसमें पुख्तगी और शरीयत की कमाल रियायत भी होती है। तो हज़रत फरमाते हैं कि फ़ायदा ऊला 4 में से ये है कि वालिदैन की तरबियत, ये भी अल्लाह ताला की तरबियत का एक नमूना अल्लाह ने बंदों में रखा है। वो क्या कि असल खालिक अल्लाह ताला हैं, मगर उन्हें तुम्हारी खिलकत का सबब बनाया। तो बंदा वालिदैन के यहाँ जब पैदा होता है तो ये उनकी एक नमूना है, और फिर वालिदैन औलाद के साथ जो भी एहसान करते हैं वो किसी गरज और एवज के लिए नहीं, जैसे हक़ आला शान हो बंदों के क्या आलमीन के रब हैं और आलमीन उन्हें कुछ नहीं दे सकता बिला एवज बिला गरज। अल्लाह की बंदों से कोई गरज वाबस्ता नहीं। इसी तरह हमारे वालिदैन की हमारी तरबियत में कोई दुनियावी गरज वाबस्ता नहीं और कोई इबद उन्हें औलाद से नहीं चाहिए। औलाद की तरबियत से माँ बाप किसी वक्त थकते नहीं, मलूल नहीं होता। हमारे हैं कि वालिदैन की माँ बाप किसी वक्त मलूल नहीं होते, थक नहीं जाते कि भाई अब हमने बड़ी खिदमत कर दी, अब इस बच्चे को इसकी हालत पे छोड़। समझें किस कदर वालिदैन का हम पे हक है। अल्लाह के बाद अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। ये फैसला है अल्लाह का कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, और आगे फरमाया ये भी फैसला है अल्लाह का वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से गोया कि हमें समझा रहे हैं। यहीं भी यही है, ला ताबुदू इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। फिर उसके बाद क्या है, हजरत लिखते हैं कि औलाद की तरक्की और उरूज पर कभी वालिदैन हसद नहीं करते, हमेशा अपने से ज़्यादा औलाद को तरक्की और उरूज पर देखने के ख्वाहिशमंद और आरज़ूमंद रहते हैं। हम में से हर एक सोचे क्या हमारे माँ बाप का यही जज्बात नहीं थे? आप बचपन से लेके जिस उम्र में भी पहुँचे हैं, कभी आपके वालिदैन ने न आपकी तरबियत में, न आपके लिए अच्छी दुआएं करने में, न आपकी अरूज में कभी वो हाइल नहीं हुए। अल्लाह अकबर। देखो किस तरीके से अल्लाह ने अपने हक
کے ساتھ ہی والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ پھر آگے حضرت لکھتے ہیں رحمہ اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد تعظیم والدین کا حکم دیا، اور انہی وجوہ کی بنا پر والدین کی تعظیم تمام شریعتوں میں واجب رہی۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ کے پہلے نبی سے آخری نبی تک انسانوں کو ملتی رہیں وحی ربانی کے ذریعے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، حضرت رکھتے ہیں، چونکہ یہ حق محض ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، یہاں ایمان کی بھی شرط نہیں، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کچھ بھی ہیں، صرف والدین ہونے کے ناطے ان کا یہ ہم پہ حق ہے، آپ پر حق ہے۔ یہ تعلیم، یہ فائدہ اولا میں ہمارے استاد محترم لکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا، اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے آذر کی دعوت و تلقین میں ہمیشہ تلطف، یعنی حضرت ابراہیم کے والد مومن نہیں تھے تو ان کی دعوت میں آپ انتہائی لطف، مہربانی اور نرمی سے بات کرتے، جیسا کہ سورہ مریم میں مفصل یہ قصہ مذکور ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی جا بجا کافر اور مشرک والدین کے ساتھ بھی سلوک اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ، محتاج تو یتیم اور مسکین، محتاج تو یتیم اور مسکین دونوں ہی ہیں، مگر یتیم کو کم سن ہونے کی وجہ سے کمانے کی طاقت نہیں، والیتامی والمساکین، اسی لیے یتیم کا ذکر پہلے فرمایا اور مسکین کا اس کے بعد۔ پھر آگے، چونکہ ایک انسان کے لیے بہت سے اقارب ہیں اور اسے ہر ایک کے ساتھ احسان کی طاقت نہیں، اس لیے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو لوگوں کے ساتھ عمومی طور پہ خوبصورت گفتگو کرو، تواضع ہو، حسن خلق ہو، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے۔ چوتھا فائدہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ دعوت اور تذکیر، یعنی کسی کو اعمال صالحہ، ایمان کی دعوت دینا اور اس کو وعظ و نصیحت کرنا خیر کے لیے، اس موقع پہ نرمی اور ملاطفت یہ مطلوب اور معہود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون کو جب فرعون کو دعوت و تذکیر کرنے کے لیے گئے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ تم دونوں نے اس کو نرمی سے بات کرنی ہے، شاید وہ نصیحت پکڑ جائے یا ڈر جائے۔ اور پھر فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اللہ کی راہ کی دعوت دو حکمت کے ساتھ اور خوبصورت واعظ کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ رحمت تھی تمام عالمین کے لیے، اس کے باوجود یہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے اپنی قوم کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ شدید ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے قریب بھی نہ بیٹھتے۔ اور یہ بھی فرمایا ادفع باللتی، اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو اس کو جواب میں آپ نے
حسن سلوک ہی اختیار رکھنا ہے، بلکہ احسن سب سے بہتر طریقہ۔ البتہ جہاد اور قتال میں اللہ نے یہ حکم دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان سے سختی برتو۔ تو یہ دعوت اور جہاد میں فرق، یہ بھی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی مطلوب ہے، دونوں میں فرق کرنا، ایک میں لطف اور دوسرے میں شدت۔ تو یہ ہمارے حضرت استاد کی باتیں تھیں، میں نے ضروری سمجھا کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ باتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم اور درست تفہیم سلجھا دے، وہی سلجھانے والا ہے۔ وآخر دعوانا